توجہ فرمائیے، اس کائنات میں کس کی مشیت چلتی ہے؟ سب جواب دیں۔ اس کائنات میں کس کی مرضی چلتی ہے؟ ان کے ساتھ کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ آئیے میرے ساتھ پہلے کچھ آیات سماعت فرمائیے۔ سورہ ہود علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں ان ربک فعال لما یرید، یقیناً آپ کے رب جو چاہتے ہیں اسے کرنے والے۔ سورہ الحج میں فرمایا ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہیں سو کریں۔ سورہ المائدہ میں فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہیں اس کا فیصلہ کرے۔ ان کے کرنے میں، ان کے فیصلے میں کسی کی مشیت، اس کا کوئی دخل نہیں۔ آئیے اللہ کی اسی صفت کے حوالے سے مختلف پہلوؤں سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کائنات میں، پوری مخلوق میں اللہ کے بعد سب سے بڑے کون ہیں؟ جواب دیجیے۔ کیا اللہ کی مشیت میں ان کی مشیت کا دخل ہے؟ اس بارے میں ایک حدیث پاک اور ایک آیت شریفہ توجہ سے سنیے۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا ما شاء اللہ وما شئت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر سنیے، امام نسائی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، آپ خفا ہو گئے۔ ارشاد فرمایا اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تو نے مجھے اور اللہ کو برابر برابر کر دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہہ وہ ہوگا جو تنہا عرش والے رب چاہیں گے۔ لوگوں نوٹ فرما لیجیے، رب ذوالجلال گواہ ہے، اگر اللہ کی مشیت میں کسی کا دخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا۔ ان ایسی شان والا، ان ایسے مقام والا نہ کوئی ان سے پہلے تھا، نہ ان کے زمانے میں تھا، نہ قیامت تک ہوگا۔ ان ایسی شان والا نہ کوئی انسانوں میں ہے، نہ کوئی جنوں میں ہے، نہ کوئی ملائکۃ المقربین میں ہے۔ اور وہ فرما رہے ہیں وہ ہوگا جو کون چاہے گا؟ سب بولو اللہ چاہے۔ اور جب ساتھی نے یہ کہا جو آپ اور اللہ چاہیں، تو ناراض ہو کے فرمایا تو نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو جس بات کا حکم دیا، رب ذوالجلال نے
سورہ الکہف میں اسی بات کا حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. سورہ الکہف آیت نمبر 23 اور 24 جا کے پڑھ لیجیے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ لینا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ میں کل کروں. کون فرما رہا ہے؟ سب بولو. اللہ. اور کس سے فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ. اور آپ ہرگز نہ کہنا. اور یہ ہرگز یہ ترجمہ اپنی طرف سے نہیں، الفاظ مبارکہ کا ترجمہ. وَلَا تَقُولَنَّ بانون ثقیلہ. اور ہرگز نہیں کہنا لِشَيْءٍ. شیء اس میں نکرہ کامن نون. کسی بھی چیز کے لیے، چھوٹی ہو بڑی، دین کی ہو دنیا کی، آپ کسی بھی چیز کے لیے ہرگز نہیں کہنا انی فاعل ذلک غدا کہ میں کل یہ کروں گا، الا ان یشاء اللہ. ہاں اگر اللہ چاہے گا تو کروں گا، وگرنہ نہیں. بات واضح ہو رہی. اللہ کی صفات میں سے آج کے سبق کی دوسری صفت، سب بولو، کائنات میں مشیت صرف اللہ کی. آئیے اسی بات کو ایک اور انداز سے سماعت فرمائیے. آپ کی آنکھیں کائنات میں مشیت کا چلنا یہ تو دور کی بات ہے. توجہ فرمانا. اللہ کرے کہ میں ٹھیک بات ٹھیک طریقے سے ان کی توفیق سے آپ تک پہنچا سکوں. اور یہ بات کا پہنچانا میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ نجات کا سبب بنا دے. توجہ فرمانا. کائنات میں یا دنیا کی کسی چیز میں کسی کی مرضی چلنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. دیکھیے یہ آنکھ بظاہر کس کی ہے؟ بولو بولو، میری ہے کہ نہیں؟ جواب نہیں دے رہے. بظاہر کس کی ہے؟ آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں کس کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں؟ بولو. کیا میں یا آپ اپنی آنکھ کے دیکھنے کی قدرت رکھتے ہیں؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ لوگوں یہ بات مسجد نبوی سے سمجھ کے جا. اور جس دن میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ٹھیک طور پہ بن گیا، انشاءاللہ الرحمن ہماری زندگی کے نقشے بدل جائیں گے. لوگوں میں اور آپ اپنے جسم سے باہر کسی چیز کی طاقت رکھتے ہیں کہ نہیں؟ دور کی بات. عرش والا رب گواہ ہے، ہمیں تو اپنی آنکھ کے بارے میں بھی کوئی طاقت نہیں.